نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم: ألا إن مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. درود پاک تمام احباب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. مدح خان مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں. مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں. ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت. قابل احترام حضرات، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، عصمت مآب خواتین اسلام، مائیوں اور بہنوں، اللہ کریم اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کا ہے. ایک بندہ مومن کے دل میں لازمی طور پر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے ارشاد فرمایا
تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر اور ساری کائنات سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ ہو۔ برادران گرامی قدر، ساری کائنات کے انسانوں سے بڑھ کر سرکار سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے سرکار کی نسبت ہے، جس چیز کا سرکار سے تعلق ہے، اہل ایمان اس چیز سے بھی پیار کریں۔ الحمدللہ یہ چیز اہل ایمان کے اندر موجود ہے۔ آج کیا ہم مدینہ منورہ سے پیار نہیں کرتے؟ الحمدللہ کیا آج ہم مکہ مکرمہ کے لیے دل میں طلب نہیں رکھتے؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے پیار ہمیں کیوں ہے، لگاؤ کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے۔ تو جب وہ شہر جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے ان سے ہمیں پیار ہے اور ہونا چاہیے، تو وہ ذاتیں اور وہ لوگ جن کا تعلق سرکار سے ہے ان سے بھی پیار کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنہ والجماع، ہم اہل سنت اہل محبت ہیں۔ ہماری تو محبت کا معیار ہی کملی والے کی ذات ہے، اور ہمارا یہ نقطہ نظر ہے کہ جس انسان کا تعلق مصطفیٰ سے ہے وہ ہمارا ہے، اور جس کا تعلق سرکار سے نہیں اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے الحمدللہ ہم جب شان صحابہ بیان کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خارجیوں کے ساتھ ہیں، جب ہم شان اہل بیت بیان کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ رافضیوں سے متاثر ہیں۔ ہم الحمدللہ نہ خارجیوں سے متاثر ہیں نہ رافضیوں سے متاثر ہیں۔ ہمارا تو ایک ہی موقف ہے کہ ہم صحابہ کو بھی اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کے وفادار ہیں۔ ہم اہل بیت سے بھی پیار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کے گھر والے ہیں، میرے آقا سے ان کا تعلق ہے۔ یہی ہمارا ماٹو ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا نظریہ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو جسے بھی چاہتے ہیں آپ کی وجہ سے چاہتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ابو بکر و عمر کو چاہوں یا عثمان و حیدر کو، ابو بکر و عمر کو چاہوں یا عثمان و حیدر کو، میرے مخدوم ہیں سب آقا تیرے چاہنے والے، کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہے، آپ سے پیار کرنے والا ہے، آپ سے تعلق رکھنے والا ہے، وہی ہمارا محبوب ہے، وہی ہمارا۔ تو دوستان گرامی قدر، جب ہم تعلق والوں سے پیار کرتے ہیں تو کیا سرکار کے گھر والوں سے ہمیں پیار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اہل بیت کا معنی ہے گھر والے۔ کیا معنی ہے؟ کس کے گھر والے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ لہذا جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں ان کی محبت سرکار کی محبت ہے۔ میرے آقا نے ارشاد بھی فرمایا،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لأنہ یعزوکم وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي او کما قال علیہ السلام، میرے آقا نے فرمایا لوگو اللہ سے پیار کرو۔ کیوں پیار کرو؟ کیونکہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے، وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارا رازق ہے، وہ تمہارا محسن حقیقی ہے، اس سے پیار کرو۔ وہ تمہیں وجود بخشنے والا، وہی تمہیں ایمان بخشنے والا، وہی تمہیں رزق دینے والا، سب نعمتیں اللہ دینے والا ہے۔ اس لیے اللہ سے پیار کرو، اور اگر اللہ سے پیار کرو تو اللہ کے پیار کا تقاضا ہے کہ حبیب اللہ سے بھی پیار کرو۔ فرمایا میری ذات کے ساتھ پیار کرو اللہ کے پیار کی وجہ سے، اگر اللہ سے تمہیں پیار ہے تو مجھ سے پیار کرو۔ اور آگے فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور لوگوں اگر تمہیں میری ذات سے پیار ہے تو میرے گھر والوں سے بھی محبت کرو، پیار کرو، احترام کرو۔ الحمدللہ یہی وجہ ہے ہم اہل بیت نبوت سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان مثل اہل بیتی فیکم کسفینۃ نوح، اے لوگو میرے اہل بیت کی مثال تمہارے اندر ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک، او کما قال علیہ السلام، فرمایا لوگو جو محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا، ومن تخلف عنہا، اور جو میرے اہل بیت سے بچھڑ گیا، جس نے میرے اہل بیت سے عناد رکھا، جس نے میرے اہل بیت سے بغض رکھا، فقد ہلک، وہ ہلاک ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے اہل بیت سے محبت کی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، وہ نجات پا جائے گا، اور جس نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ کیا فرمایا؟ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کا دامن مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، ان سے پیار کرنا چاہیے، ان سے عقیدت اور احترام سے پیش آنا چاہیے۔ اور میرے آقا نے فیصلہ کر دیا کہ جو اہل بیت کا دامن چھوڑ دیتا ہے وہ آدمی ہلاک، تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، اس آدمی کے نجات پانے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ برادران گرامی قدر، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت سے پیار، محبت، یہ ایمان کی علامت ہے اور یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے، لیکن پھر اس سے آگے ایک اور مشکل یہ کہ اہل بیت کے بارے میں لوگوں نے غلط تعریفیں گھڑ لیں۔ بعض لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ صرف حضرت علی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین یہ 4 آدمی اہل بیت ہیں، 5واں ان کے اندر کوئی داخل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اہل بیت کا معنی ہے گھر والے۔ بولو کیا معنی ہے؟ تو کیا آپ جو لوگ شادی شدہ ہیں آپ کی بیوی آپ کی گھر والی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کی بیوی آپ کی گھر والی ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات حضور کی گھر والیاں ہیں کہ نہیں؟ یہ ہمارا نقطہ نظر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، اور اہل بیت صرف 4 افراد نہیں ہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو قرآن نے اہل بیت قرار دیا ہے، ہم نے نہیں کہا ہے۔ یہی آیت عموماً لوگ پڑھتے ہیں انما یرید اللہ۔ آپ سنی بھولے بھالے ہوتے ہیں، آپ کو کوئی صحابہ کرام کے نام پر دھوکہ دیتا ہے، کوئی اہل بیت کے نام پر دھوکہ دیتا ہے اور آپ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ حالانکہ سمجھدار ہونا چاہیے آپ کو،
ہوشیار ہونا چاہیے، ہوش رکھنی چاہیے کہ ہمیں گمراہ تو نہیں کر رہے۔ اہل بیت، قرآن کریم میں یہ جو آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اس سے پہلے والی بھی ساری آیات اور اس سے بعد والی بھی ساری آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور کی بیویاں قرآن کی نص سے اہل بیت ہیں۔ کیا ہیں؟ لہذا یہی وجہ ہے الحمدللہ ہم اہل بیت نبوت ازواج رسول کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو، آپ کی بیویوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، آپ کے خاندان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں۔ ہم نے ان کو کیوں اہل بیت مانا؟ انہیں قرآن کی وجہ سے اہل بیت مانا، علی کے گھرانے کو فرمان مصطفیٰ کی وجہ سے اہل بیت مانا۔ دوستان گرامی قدر، حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا و مولا کے اوپر چادر تھی جس کا رنگ، چونکہ وہ چادر ایک روایت کے مطابق بکریوں کی اون کی بنی ہوئی تھی یا بھیڑوں کی اون کی بنی ہوئی تھی، اس کا سیاہی مائل رنگ تھا۔ دوستان گرامی قدر، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب علی آئے، حضور نے انہیں سامنے بٹھایا، حضرت حسن آئے، حضور نے دائیں جانب بٹھایا، جناب حسین آئے، حضور نے بائیں جانب بٹھایا، حضرت فاطمہ آئیں، حضور نے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور اپنی چادر کو پھیلا کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی انی احبہم فاحبہم، اے میرے مولا یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان سے بھی پیار فرما۔ حضور کی اس ارشاد کی وجہ سے ہم ان چاروں افراد کو اہل بیت مانتے ہیں۔ ہمارا موقف قرآن پر مبنی ہے یا فرمان مصطفیٰ پر مبنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جس روایت میں، ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جس بات میں یہ ہے نا کہ حضور نے ان چاروں پر چادر پھیلا کر انہیں اہل بیت فرمایا، لطف کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ بولو کون ہے؟ اونچے بولو۔ لیکن بڑی آج اچنبے اور حیرت کی بات ہے کہ لوگوں نے حضرات علی مرتضی فاطمہ الزہرا حسنین کو اہل بیت مان لیا، روایت کو مان لیا، لیکن روایت کرنے والی ام المومنین عائشہ صدیقہ کا دامن چھوڑ دیا۔ ارے اللہ کی قسم، اگر عائشہ کو اہل بیت نبوت سے، فاطمہ الزہرا کے گھرانے سے بغض و عناد ہوتا، کبھی مائی فاطمہ مائی عائشہ حدیث روایت نہ کرتی۔ ارے حضرت عائشہ کا حدیث کو روایت کرنا اس بات کی دلیل ہے ان کا آپس میں عناد نہیں تھا، بلکہ خدا کی قسم انتہائی پیار تھا۔ بولو کیا تھا؟ اس حدیث کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر کتنا واضح ہے اور ان کے اندر کتنا پیار تھا کہ ان کی شان مائی صاحبہ بیان کر رہی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو دوستان گرامی قدر، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہم سارے اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، ہم تفریق نہیں کرتے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے بھی عقیدت رکھتے ہیں، اولاد اطہار سے بھی، بولیے ان سے بھی عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ اور ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ سارے اہل بیت اہل سنت کے نزدیک حضور کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، حضرت عباس کی اولاد بھی اہل بیت ہے، حضرت علی کی اولاد بھی اہل بیت ہے، حضرت جعفر طیار کی اولاد بھی اہل بیت ہے، حضور امیر حمزہ کی اولاد بھی اہل بیت
کہتا ہے ہم آبوں کو نہیں مانتے، ہمارا نقطہ نظر یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیوں میں سے ایک کو مان لیا جائے، 3 کو چھوڑ دیا جائے۔ ہمارا نقطہ نظر یہ نہیں کہ علی کے 18 بیٹوں میں سے 2 کا نام لیا جائے، 16 کو چھوڑ دیا جائے۔ ہمارا نقطہ نظر یہ نہیں کہ حضور زین العابدین کے صاحبزادوں میں سے کوئی امام زید کو امام بنا لے۔ ایک شیعہ کا فرقہ ہے، وہ حضرت زین العابدین کے صاحبزادے حضرت زید کو امام مانتا ہے۔ ایک فرقہ ہے جو امام باقر کو امام مانتا ہے، باقی کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ رسول اللہ کے خاندان میں سے جتنے اہل ایمان ہیں سنی کے لیے قابل احترام ہیں۔ بولو سنی کے لیے قابل۔ ہم تو کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب آپ سوچیں اہل بیت کو ہم مانتے ہیں یا اور لوگ مانتے ہیں؟ کبھی غور تو کیا کریں خدا را، کبھی عقل کے ناخن تو لیا کریں کہ اہل بیت کو کون مانتا ہے۔ ہم ہیں الحمدللہ جن کا اعلان ہے کہ جیسے اہل سنت والجماعت اہل بیت کو مانتے ہیں اس طرح اور کوئی ماننے کا حق ادا نہیں کرتا۔ لیکن چونکہ ان حضرات اربع یعنی حضرت علی، حضرت سیدہ فاطمہ، حسنین کریمین کو رسول اللہ نے ایک خاص مقام دیا، اس لیے ہم ان کے اس خاص مقام کے بھی قائل ہیں، اس احترام کے بھی قائل ہیں۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ کریم نے انہیں شان عطا فرمائی۔ جب حضور نے دین حق کی تبلیغ میں حق ادا کر دیا دلائل دینے کا، لوگ نہ مانے۔ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، نجران کے عیسائی اور دیگر، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دلائل کا انکار کیا، تو انہیں آخری چیلنج دیا گیا کہ اگر تم دلائل نہیں مانتے تو پھر آؤ مباہلہ کر لو۔ اور مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ فریقین جمع ہو کر دعا مانگتے ہیں، اللہ کریم جو جھوٹا ہے اسے ہلاک اور تباہ و برباد فرما دے۔ دوستان گرامی قدر، مباہلہ طے پایا، عیسائیوں نے حضور سے مباہلہ طے کر لیا، اور جب مباہلہ کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمائندگی کے لیے اپنے ساتھ ان 4 ذاتوں کو لے گئے۔ ہماری اہل سنت والجماعت کی تفسیر کی کتابوں میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے مباہلہ میں شریک ہوئے۔ اللہ کے محبوب جا رہے ہیں، حضرت علی مرتضی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء آگے آگے آپ کے پہلو میں ہیں، پیچھے حضرت علی ہیں، دائیں جانب امام حسن ہیں، بائیں جانب امام حسین ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر گئے جہاں کے مباہلہ ہونا تھا اور دعا فریقین نے مانگنی تھی، دوستان گرامی قدر، جب یہ مبارک چہرے سامنے آئے، عیسائیوں کا سب سے بڑا راہب، سب سے بڑا عالم پکارا اور چیخ کر آواز دی، اے عیسائیوں ان سے مباہلہ نہ کرنا، واللہ انی لارا وجوہا، مجھے اللہ کی قسم میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، یہ چہرے اتنے مقدس ہیں، اتنے پیارے ہیں، اگر ان چہروں نے تمہارے حق میں بد دعا کر دی، تم عیسائی تو درکنار، قیامت تک دنیا پر کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ عیسائیوں کے بڑے عالم نے انہیں ڈانٹ کر کہا، خبردار ان سے معاہدہ نہ کرنا، مجھے انجیل میں ان کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں، اور یہ وہ مستجاب الدعوات لوگ ہیں کہ اگر ان کے منہ سے دعا نکل گئی تمہارا قیامت تک کے لیے بوٹا اللہ کے ختم کر دے گا اور عیسائیت کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ یہ اعزاز، یہ افتخار اور یہ عزت اللہ نے حضرت علی کے اس مبارک گھرانے کو عطا فرمائی۔ ہم اس کی اس عظمت کو بھی مانتے ہیں، اس شان کو بھی مانتے ہیں، لیکن برادران گرامی قدر، اللہ کریم نے گویا حق و باطل میں امتیاز کا معیار قرار دیا۔ کیا قرار دیا؟
بولی کیا قرار دیا؟ معیار قرار دیا۔ اس لیے ہم اس عظیم گھرانے کی عظمت کے قائل ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسن اور حسین پھول، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول۔ فرماتے وہ کتنا مبارک رحمتہ بھرا چمنستان ہے جن کی سیدہ فاطمہ الزہرا کلی ہیں اور حسنین کریمین اس کے پھول ہیں، تو ہم ان کا احترام کرتے ہیں، کیوں نہ کریں؟ ہمارے آقا و مولا نے ان کے پیار کو ہم پر لازم قرار دیا اور خدا کی مہربانیوں کا ذریعہ قرار دیا۔ میرے آقا و مولا نے حسنین کریمین کو دیکھا، انہیں دیکھ کر فرمایا ہاذان ابنایا و ابنا بنتی، لوگو یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ حالانکہ بیٹی کا بیٹا بھی تو بیٹا ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ نے علیحدہ کیوں کہا یہ میرے بیٹے ہیں؟ محدثین نے لکھا کہ اللہ نے رسول اللہ کا سایہ نہیں بنایا، لیکن اللہ نے رسول اللہ کے نقش و نگار کو حسنین کریمین میں تقسیم کر دیا۔ جناب حسن سر کے بالوں سے لے کر ناف تک رسول اللہ کے مشابہ تھے، حسین ناف سے لے کر پاؤں کے تلووں تک رسول اللہ کی تصویر تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب کا سایہ تو نہ بنایا، لیکن سائے کو حسنین کریمین میں منقسم فرما دیا۔ فرمایا ہاذان ابنایا، یہ میرے دو بیٹے ہیں، وہ ابنا بنتی، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے۔ آج جو لوگ حضرت امام حسین کو باغی کہتے ہیں، یزید کی حمایت کرتے ہیں، اور جو لوگ انتہائی ڈٹھائی اور بے شرمی سے یزید کی وکالت کرتے ہیں، انہیں ہوش کی آنکھیں کھولنی چاہیے کہ نادانو، حسین تو رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ اونچے بولو حسین رسول اللہ کا، سب بولو حسین رسول اللہ کا۔ حسین کے بیٹے پر ظلم کرنے والوں کو عادل کہنے والوں، خلیفہ برحق کہنے والوں، کل کس منہ سے نبی کے سامنے جاؤ؟ اور الحمدللہ ہمیں تو فخر ہے، ہمیں معلوم ہے رسول اللہ کو حسین پیارے تھے، ہم اس لیے پیار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ تفصیلی باتیں تو 10 محرم کو آپ سے ہوں گی نا، آج تو ضمناً بات ہو رہی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو دیکھا تو آپ نے عرض کیا میرے مولا انی احبہما فاحبہما، اے میرے مولا میں حسنین سے محبت کرتا ہوں، میرے مولا تو بھی کرم فرما، میرے حسن و حسین کو اپنا محبوب بنا لے، تو بھی ان سے پیار فرما۔ برادران گرامی قدر، آگے ایک اور بڑی پیاری بات فرمائی جس میں ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت ہے، اور عرض کیا مولا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے میرے مولا میں دعا کرتا ہوں یہ حسنین مجھے اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ میرے مولا جو میرے حسنین سے پیار کرے کرم فرما، اسے بھی اپنا محبوب بنا لے۔ خدا کی قسم حسنین تو وہ ہیں جن سے پیار کرنے والا بھی خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ ارے جن سے پیار کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، ان کی اپنی محبوبیت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ ہے مقام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ میرے آقا نے ان کا نام لے کر فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، لوگوں میرا حسن اور میرا حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے
میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے پیار فرمایا کرتے۔ برادران گرامی قدر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میرے آقا سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں جاتے، حسنین کریمین کو بلواتے، اور جب حسنین کریمین رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے تو حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسنین کو بوسے بھی دیتے وَيَشُمُّهُمَا، اور ان کو سونگا بھی کرتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اولاد والو، ہے کوئی دنیا کا ضابطہ ماں باپ آبا و اجداد اولاد کو سونگا کریں؟ ارے اولاد کو تو پیار کیا جاتا ہے، اولاد کو تو بوسے دیے جاتے ہیں، اولاد کی تو بلائیں لی جاتی ہیں، ارے اولاد کو سینے سے لگایا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ مجھے انوکھا انداز نظر آیا، آپ حسنین کو سونگ رہے ہیں۔ فرمایا دنیا والو تم دنیا کے پھول سونگتے ہو، تمہارے دلوں کو چین و قرار ملتا ہے، میں حسنین کو سونگ لیتا ہوں، میری جان کو قرار مل جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں صراحتاً فرمایا حسنین میرے دنیا میں دو پھول ہیں۔ کیا فرمایا؟ حسنین دنیا میں میرے آقا کا قرار حسنین سے وابستہ، میرے آقا کا پیار حسنین سے وابستہ۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برسر منبر خطبہ دے رہے ہیں، حسنین مسجد میں داخل ہوئے، گرنے لگے، لڑکھڑانے لگے، بچپن ہے رسول اللہ سے گوارا نہ ہو سکا، میرے آقا اٹھے، حسنین کو اٹھایا، اپنی گودی میں جمایا، انہیں بار بار دیکھتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ مرتن ینظر الی الحسن و اخری الی الحسین، ارے ایمان والو اس منظر کو ذرا آنکھوں میں لائیے جب آفتاب نبوت کبھی حسن کو پیار سے دیکھتا ہے، کبھی حسین کو دیکھتا ہے۔ اور پھر منبر پر بٹھا کر صحابہ کو دکھایا۔ اب بتاؤ جن صحابہ نے آنکھوں سے حسنین کا یہ مقام دیکھا، وہ صحابہ حسنین کے گستاخ ہو سکتے ہیں؟ ہم ایک بھنگی کی بات مان جائیں اور وہ مسجد نبوی کا منظر بھول جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ آئیے برادران گرامی قدر، صحابہ تو خود اہل بیت اعظام کی عظمت کے قائل ہیں، ان کی تعریفوں کے گن گاتے ہیں۔ آؤ صحابی کیا حسین منظر پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ کے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، زیارت کرنے گیا، لیکن عجیب منظر آنکھوں کے سامنے آیا، رسول اللہ سواری بنے ہوئے ہیں، حسنین رسول اللہ کے کندھوں پر سوار ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے بازو بھی زمین پر جمائے ہوئے ہیں، مکمل سواری کی حالت دھار رکھی ہے۔ صحابی کہتا ہے جب میں نے یہ حسین منظر دیکھا میرے منہ سے نکلا نعم المرکب، شہزادو تمہارے مقدر پہ قربان جاؤں، تمہیں کتنی پیاری سواری ملی ہے، اللہ کا رسول تمہاری سواری، رسول خدا تمہارے لیے یہ لاڈ برداشت کر رہے، یہ پیار کے انداز اللہ کے حبیب کے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا نعم الراکبان ہم، یہ کہنے والے کہ سواری کتنی اچھی ہے، ذرا نظر کر سوار کتنے اچھے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ جنہیں رسول اللہ پیار کی یہ سوغاتیں دیں، ان کے ساتھ امت کا کتنا پیار ہونا چاہیے۔ میرے دوست بزرگان دین، مسجد امیر حمزہ کے نمازیوں، میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم میرے نبی نے صحابہ سے پیار فرمایا، اہل بیت سے پیار فرمایا، اور اس اہل بیت کے پیار کے منظر کے راوی کون ہیں؟ صحابی۔ بولو کون ہے؟ اونچے بولو۔ اگر صحابہ کو اہل بیت سے عناد ہوتا تو یوں حسنین کی عظمت بیان کرتے، غور کریں نا۔ دوستان گرامی قدر، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا رب العالمین میں ان سے پیار کرتا ہوں، میرے مولا تم بھی انہیں اپنا محبوب بنا، اور جو ان سے پیار کرے اسے بھی اپنا محبوب بنا۔ اس پیار کا نتیجہ تھا
کہ اہل بیت سے ہر کوئی پیار کرتا۔ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ شیعہ حضرات کی کتاب ہے، جلد اول۔ ذکر امام حسن میں آتا ہے حضرت علی اور حضرت ابو بکر مسجد سے نکلے نماز پڑھ کر، آگے سے حسن کریم آ رہے تھے۔ حضرت صدیق آگے بڑھے، جلدی سے حضرت حسن کو اٹھایا، اپنی چھاتی سے لگا لیا۔ خدا کی قسم، وہ صحابہ جو رسول اللہ کی یادوں میں بیٹھ کر پہروں رویا کرتے تھے، جب انہیں حسنین نظر آتے ہوں گے ان کے والہانہ عشق کا عالم کیا ہوتا۔ اب خود اندازہ لگا لیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب امام حسن کو چھاتی سے لگایا، پیار کرنے لگے، اپنی چھاتی سے لگا کر وجعل یلسم الحسن، امام حسن کو بوسے دینے لگے، پیار کرنے لگے اور ساتھ کہنے لگے واللہ انہو یشبہ بالنبی لا بعلی، مجھے اللہ کی قسم ہے علی یہ تیرے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا، یہ تو مجھے نبی کی تصویر نظر آ رہا ہے، یہ تو مجھے میرے نبی کی تنویر نظر آ رہی ہے، تصویر نظر آ رہی ہے۔ اور شیعہ کی کتاب لکھتی ہے حضرت علی یہ حسین منظر دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انک صدقت یا ابا بکر، ابو بکر تم سچی بات کہتے ہو، یہ مصطفیٰ کے جمال کا مظہر ہے۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز الفت و پیار حسنین کریمین سے۔ ایک اور مقام پر حضرت صدیق اکبر کا ارشاد ہے واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی، مجھے اللہ کی قسم جس نے ہمیں جان دی ہے، مجھے اپنے رشتہ داروں سے رسول اللہ کے رشتہ دار زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پیارے۔ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں آپ گزشتہ جمعہ سن چکے کہ حضرت فاروق اعظم حسنین کریمین سے کتنا پیار کرتے تھے۔ تمام صحابہ کا یہی عالم ہے۔ جناب فاروق اعظم کے صاحبزادے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں، بڑے شان والے صحابی ہیں، جناب عمر کے بیٹے ہیں، کعبہ مکرمہ کے سائے میں بیٹھے ہیں، اسی حال میں بیٹھے ہیں کہ اتنی دیر میں سامنے امام حسین ابن علی آ گئے۔ جب جناب امام حسین کو آتے عبداللہ ابن عمر نے دیکھا تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے لوگو الا اخبرکم باحب الی اہل السماء من اہل الدنیا، اے لوگو کیا میں تمہیں بتاؤں آج اللہ کی دھرتی پر آسمان والوں کے نزدیک کون سب سے زیادہ محبوب ہے، کیا میں تمہیں بتاؤں؟ لوگوں نے کہا ہاں ہاں عبداللہ بن عمر بتائیے، کیونکہ عبداللہ بن عمر بڑے پائے کے صحابی تھے، جلیل القدر صحابی تھے، بہت بڑے عالم عارف زاہد عابد و متقی تھے، صحابہ ان کا احترام کرتے۔ فرمایا میں تمہیں بتاؤں آج اللہ کی دھرتی پر آسمان والوں کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ لوگوں نے کہا بتائیے کون ہے؟ امام حسین کی جانب اشارہ کر کے کہنے لگے واللہ ان ھذا لاحب الی اہل السماء من اہل الارض، آج خدا کی خدائی میں آسمان والوں کی نظروں میں سب سے محبوب ہے تو حسین ہے۔ یہ حضرت عمر کے بیٹے کہہ رہے ہیں۔ دوستان گرامی قدر، یہی عالم تھا صحابہ کرام کے احترام کا، پیار کا۔ حضرت میرے آقا کے ایک بہت بڑے صحابی ہیں جناب زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے عالم، یہی زید ہیں جنہوں نے قرآن کو کتابی شکل میں صدیق اکبر کے حکم پر جمع کیا۔ عالم ہونے کی وجہ سے حضرت زید سواری پر سوار ہونے لگے، خاندان نبوت کا ایک فرد آگے بڑھا، رسول اللہ کے عالم صحابی کی سواری کا رکاب ہاتھ پر رکھ لیا۔ آج ہم سنی بھی علماء کی قدر ہو گیا، رسول اللہ کی نسبت یاد آ گئی، پروانے کی طرح تڑپے اور ٹوٹ کر اس اہل بیت کے فرد کے ہاتھ کو پکڑ کر وجعل یلسمہ بوسہ دینے لگے۔ انہوں نے کہا زید ابن ثابت یہ کیا کر رہا ہے؟ فرمایا ھذا امرنا بحرمت عطرت رسول اللہ، ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم حضور کے خاندان کا احترام کیا کریں۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا، بڑے عادل امام تھے، خلیفہ تھے، بادشاہ وقت تھے۔ ایک دن آپ کے پاس حضرت امام حسن کے صاحبزادے عبداللہ ابن حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس کسی کام کے لیے آئے۔ تو آپ جب نیچے آئے، ملاقات ہوئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عبداللہ بن حسن جو آل رسول میں تھے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، اگر آپ کو کوئی کام ہو تو میری طرف پیغام بھیجا کریں یا میری طرف کچھ لکھ کر بھیجا کریں، واللہ انا استحیی ان اراکا علی بابی، میرے دروازے پر تیرے آنے سے مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ رسول اللہ کی آل کا فرد ہو میرے دروازے پر آئے، اگر کوئی ضرورت ہو مجھے یا گھر بلا لیا کرو یا میرے پاس کوئی پیغام بھیج دیا کرو، میرے دروازے پر نہ آیا کرو۔ یہ تھا احترام ان بزرگوں کی نظر میں اہل بیت اعظام کا۔ اور برادران گرامی قدر، اہل بیت کرام سے محبت، الفت، پیار، یہ ہمارے ایمان کی پہچان ہے، ایمان کی علامت ہے۔ حضرت شاہ نصیر الدین گولڈوی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں، خواہ میری فراست ہے کہ خواہ میری فراست ہے کہ دیوانی ہے، حب اولاد علی شرط مسلمانی ہے، کہ ہمارے نزدیک اہل بیت کرام سے اور اولاد علی سے پیار کرنا ایمان کی شرط ہے۔ اس لیے دوستان گرامی قدر، اہل بیت سے پیار ہونا چاہیے، ان کا پیار نجات کا ذریعہ ہے دونوں جہانوں میں۔ انشاءاللہ اسی پیار کا چرچا آج کل ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ حسب روایت 9 محرم الحرام بعد از نماز عشاء جامع مسجد امیر حمزہ میں پہلا اجلاس ہوگا سالانہ شہادت امام حسین کانفرنس کا، جس کے اندر ہمارے ایک مہمان مقرر خطیب ذیشان حضرت مولانا فیض المصطفیٰ عتیقی صاحب خطیب اعظم سرگودا، ان کا خطاب ہوگا انشاءاللہ عشاء کے بعد۔ اور 10 محرم الحرام دن 11 بجے دوسری محفل شروع ہوگی، اس میں خطاب ہوگا فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد حسنی صاحب کا، جو بھیرا شیف سے فارغ التحصیل ہیں اور ہمارے دارالعلوم میں استاد بھی ہیں اور بہترین مقرر ہیں، آپ میں سے کافی لوگوں نے سن رکھا ہے۔ اور دوسرا خطاب ہوگا خطیب شہید حضرت مولانا علامہ غلام مصطفیٰ شاکر صاحب کا، جو فیصل آباد سے تشریف لائیں گے۔ نماز ظہر تک انشاءاللہ 1:30 بجے تک یہ محفل جاری رہے گی، اس کے بعد وقفہ ہوگا، نماز ہوگی، جو دیہاتوں سے مہمان آئیں گے انہیں لنگر پیش کیا جائے گا، اور بعد از نماز ظہر انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ آپ دعا بھی فرمائیں، اللہ کریم مجھے صحت عطا فرمائے۔ لگاتار پروگرام ہیں اور کچھ سیٹ نہیں ہے، آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ بہتری فرمائے گا۔ تو اب اس سلسلہ میں آپ جو لوگ ہر سال امام عالی مقام کے حضور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں لنگر کی صورت میں، 13 دیگیں عموماً ہم یعنی گزشتہ سال پکائی گئی تھیں، طلباء بھی دارالعلوم کے ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارے مہمان ہیں، اور اچھا ماشاءاللہ یہ 13ویں دیگ کا انتظام میرے ہاتھ میں تھا، مجھے یاد نہیں ہے، حاجی محمد اقبال چوہان صاحب کی طرف سے ایک دیگ کا اعلان ہے۔ لیکن اب آپ ڈھیلے نہ پڑ جائیں جنہوں نے ویسے نیت کر لی ہے کہ ہم شامل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ موسیقی پر قوالی سننا عام لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے، خاص حالات میں اہل اللہ کے لیے خاص کیفیت میں قوالی جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں۔ یہی میرا موقف ہے، میں بار آپ کو بتاتا ہوں، موسیقی قیامت کی علامات میں سے اس کا عام ہونا، اس سے بچیں۔ ہاں ایک حد تک اسلام اجازت اس کی دیتا ہے، ایک جمعہ پر اس کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، انشاءاللہ مزید تفصیلی کسی دن میں اس موضوع پر گفتگو کروں گا، لیکن عموماً ہمارے لوگ جو مقصد ہوتا ہے اس سے زیادہ دھن پر مست رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے سننا جائز نہیں ہے اور اجتناب کرنا چاہیے۔ ویسے نعت سنیں، ویسے نیکی کا کام کریں۔